الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.147 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 147، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 140 یعنی 140۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اسلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ام روٹ ورڈ الف میم سے ہے، معنی کیا انگلش میں، اور تقولون قاف واو لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی تم کہتے ہو، یو سے۔ ان الف نون نون سے روٹ ورڈ ہے، معنی کہ، دیٹ۔ ابراہیم الف با را سے ہے، معنی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم۔ و اسماعیل الف سین میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور اسماعیل علیہ السلام، اینڈ اسماعیل۔ و اسحاق سین ہا قاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور اسحاق علیہ السلام، اینڈ اسحاق۔ و یعقوب یا عین قاف سے، معنی اور یعقوب علیہ السلام، اینڈ یعقوب۔ والاسباط سین با طا سے ہے، معنی اور ان کے اولاد، and his descendants۔ کانو کاف واو نون سے، معنی تھے وہ۔ ہودن ہا واو دال سے، معنی یہودی، جیوز۔ او الف واو سے، معنی اور۔ نصارا نون سواد را سے، معنی نصارا، کرسچنز۔ قل قاف واو لام سے، معنی کہہ دیجئے، سے۔ اانتم الف نون تا میم سے، معنی کیا تم، ڈو یو۔ اعلم عین لام میم سے، معنی بہتر جانتے ہو، نو بیٹر۔ ام الف میم سے ہے، معنی یا، اور۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ ومن میم نون سے، معنی اور کون، اینڈ ہو۔ اظلم زو لام میم سے ہے، معنی بڑا ظالم، مور انجسٹ۔ ممن میم نون سے، معنی اس سے جس نے۔ دین دا ون ہو کتما کاف تا میم سے، معنی چھپائی، کنسیلڈ۔ شہادتن شین ہا دال سے، معنی گواہی، اور ٹیسٹیمنی۔ عندہ عین نون دال سے، معنی اپنے پاس، دیٹ ہی ہیز۔ من میم نون سے، معنی سے، فرام۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ وما میم الف سے، معنی اور نہیں، اینڈ ناٹ۔ اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ۔ بغافل غین فا لام سے، معنی بے خبر، از ان اویئر۔ عما عین میم میم الف سے ہے، معنی اس سے جو۔ آف واٹ تعملون عین میم لام سے، معنی تم کرتے ہو، یو ڈو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب والاسباط اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا یہودی تھے یا نصرانی۔ قل اانتم اعلم کہہ دیجئے کیا تم بہتر جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ، ومن اسلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن کتم شہادتن اس سے جس نے گواہی چھپائی، عنده من اللہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، وما اللہ بغافل اور اللہ بے خبر نہیں، عما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اس آیت کا۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دیجئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے گواہی چھپائی، اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ام تقولون اور ڈو یو سے، ان ابراہیم that Ibrahim و اسماعیل و اسحاق and Ismail and Ishaq و یعقوب والاسباط and Yaqub and his descendants کانوا ہودن او نصارا were Jews and Christians۔ قل اانتم اعلم say do you know better، ام اللہ اور اللہ، ومن اسلم and who is more unjust ممن کتم شہادتن than the one who concealed a testimony عنده من اللہ that he has from Allah، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ and Allah is not unaware عَمَّا تَعْمَلُونَ of what you do۔ Complete translation دیکھیں انگلش میں۔ Or do you say that Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and his descendants were Jews and Christians? Say do you know better or Allah, and who is more unjust than the one who concealed a testimony that he has from Allah and Allah is not unaware of what you do۔ تفسیر آیت دیکھیں۔
یہودی و نصرانی تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بہت بعد آئے تھے، یعنی یہودیت و نصرانیت بعد کی پیداوار ہے۔ انہیں خود یہ بات معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، یعنی وہ حنیف و مسلم تھے۔ یعنی یہود و نصارہ جو بحث کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہودیت و نصرانیت کی پیداوار سے پہلے، بہت پہلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور گزر چکا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، یعنی وہ حنیف و مسلم تھے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ بقرہ میں اس طرح سے ہے، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، یعنی مسلمان بنا دے، اور ہمارے اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے اور ان کی اولاد بھی مسلمان تھی۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، کہہ دو بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر رہیں گے جو موحد تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، بلکہ خالص اللہ کی بندگی کرنے والوں میں سے تھے۔ تو پھر حق پرستی کو یہود و نصارہ میں مضمر سمجھنا غلط ہے، یعنی یہود اور نصارہ کو حق پرست سمجھنا غلط بات ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا اعتقاد تو اسلام میں تھا، ان کا بلیف اسلام میں تھا، مسلمان انہی کے طریقے پر رہتا ہے، یعنی صرف مسلمان ہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر رہتا ہے، نہ یہود ان کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں اور نہ ہی عیسائی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ بس اسلام سے مخالفت ابراہیم علیہ السلام سے مخالفت ہے، یعنی چونکہ اسلام ابراہیم علیہ السلام کا فیتھ تھا، لہذا اسلام کی مخالفت کرنا دراصل ابراہیم علیہ السلام سے مخالفت ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اسے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو کہا میں جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار ہوں۔ یعنی اللہ نے جب ان کو حکم دیا اسلم، یعنی تو سر جھکا دے، اللہ کا فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، فرما بردار ہو گئے۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اسی بات کا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر در حال آ کے تم مسلمان ہو۔ یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ہی یہ دین کی اتباع نہیں کی، بلکہ اپنی آل اولاد کو بھی یہی نصیحت کی کہ یہ دین یعنی دین اسلام اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، لہٰذا تم جب تک نہ مرنا جب تک کہ تم دین پر نہ ہو، یعنی تمہیں جینا بھی اسلام پر ہے اور مرنا بھی اسلام پر ہی ہے۔ اہل کتاب کا حق کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی اہل کتاب کو ان کی کتابوں کے ذریعے اطلاع دی جا چکی تھی کہ صحیح دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی حیثیت سے مبعوث ہونے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ انہیں پہچانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک کچھ لوگ ان میں سے حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو ان کی کتابوں سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اسلام ہی صحیح دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے حق وہی ہے پر شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی دین اسلام بھی اللہ کی طرف سے حق ہے، اس پر چلنا ہی حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام وغیرہ یعنی ان کے اولاد وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، لیکن پھر نہ مانا، لیکن پھر بھی یہود و نصارہ اس بات کو نہیں مانتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا، یعنی حق بات کو بھی انہوں نے چھپا دیا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین کے ماننے والے تھے اور اسی کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لہٰذا تورات میں اس بات کی وضاحت موجود تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت یعنی ان کی اولاد کا مذہب اسلام تھا، اور یہود و نصارہ سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کی شہادت دیں گے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو چھپا کر ایک بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے حق کو چھپایا، یعنی اللہ کی نظر میں یہود و نصارہ ظالم ہیں، چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑے حق کو چھپایا، اللہ کے ساتھ انہوں نے بے معنی یعنی ڈیزانیسٹی کی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔